بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں ایمان کے ارکان اور ایمان کے متعلق بنیادی اور ضروری باتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، عقلی اور اعتقادی زندگی کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے۔ اسلام صرف ظاہری عبادات یا رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عقیدہ، نظام فکر اور طرز حیات کا نام ہے، اور اسی کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی ہے۔ ایمان وہ چراغ ہے جس کی روشنی سے انسان اپنی دنیا و آخرت کے راستے پہچانتا ہے۔ ایمان وہ کنجی ہے جس سے قلب انسانی کا دروازہ ہدایت کے لیے کھلتا ہے، مگر ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار کا نام ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق ایمان کے 6 ارکان، جنہیں یہ ارکان ایمان کہا جاتا ہے، تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ستون ہیں۔ یہ ارکان صرف معلوماتی موضوعات نہیں بلکہ ہر ایک مسلمان کے عقیدے، نظریے اور سوچ کی بنیاد ہے۔ ان 6 ارکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور انہی ارکان پر ہر نبی کی دعوت قائم رہی ہے۔ اس لیے ہمارے عقائد کورس کا یہ دوسرا سبق ان ارکان کا اجمالی تعارف پیش کرتا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرت اور ایمان بالقدر یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ہماری زندگی کی روح ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان بالملائکہ فرشتوں کو ماننا، اور ایمان بالکتب کتابوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہے انہیں ماننا، اور ایمان بالرسل انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا، اور آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ اس وقت ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ان بنیادی ستونوں کو پہچانیں۔ ایمان کی تعریف کے لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو قطعیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام چیزیں شریعت کی تعلیمات لے آئے ہیں انہیں ماننا اور ان کو سچے دل سے یقین کرنا، تسلیم کرنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ اصل میں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے یقین کرنے کا نام ہے، رہا زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ یہ اقرار صرف اس لیے ہے تاکہ ظاہر میں آپ پر مسلمان ہونے کے احکام جاری کیے جا سکے۔ یہ اقرار اس بات کی علامت ہے کہ دل میں تصدیق پائی جاتی ہے، کیونکہ زبان یہ دل کی ترجمان ہے، دل کی ایک علامت ہے، دل کی ایک نشانی ہے۔ سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: من صدق بقلبہ ولم یقر بلسانہ فہو مؤمن عند اللہ۔ ترجمہ: اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرتا ہے، دل سے تو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن ہوں گا۔ یعنی جو شخص دل سے اسلامی احکامات کو مانے، تسلیم کرے، لیکن اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اہل دنیا کے نزدیک وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک کہ وہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اصل میں تصدیق قلبی یعنی دل سے یقین کرنے کا نام ہے، اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: والایمان هو التصدیق المحض واللسان ترجمان الایمان، کہ ایمان محض تصدیق کا نام ہے اور زبان اس ایمان کی ترجمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا کن وقت میں ضروری ہے، کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے،
لیکن 3 وقتوں میں ضروری ہے۔ نمبر 1، زندگی میں ایک بار ایمان کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمان اسے ایمان والا سمجھے اور ایمان والے احکام اس پر لاگو ہو جائے۔ نمبر 2، بوقت مطالبہ، جب کسی شخص کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ مومن ہے یا کافر اور اس وقت اس سے مطالبہ کیا جائے تو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، بوقت اجرائے احکام، کسی شخص پر احکام اسلام اس وقت جاری ہوں گے جب وہ اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرے۔ کہ آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے یا نہیں، تو یہ معاملہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہے، درمیان ہے، مگر کسی معاشرے میں مومن اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ زبان سے شہادتین یعنی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اس بات کا جو زبان سے اقرار کریں گا جب ہی اس سے مومن سمجھا جائے گا۔ اور ساتھ میں براءت عن اہل الباطل، یعنی دیگر باطل ادیان سے، دیگر باطل مذہب سے براءت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دوسرے ادیان کو، دوسرے باطل مذہبوں کو باطل نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب کسی شخص نے ایمان لایا ہے تو اس کے معتبر ہونے کی چند شرائط ہے، یعنی شریعت کی نظر میں ایمان اس وقت معتبر مانا جائے گا، شریعت کی نظر میں سامنے والے کے ایمان کو اس وقت صحیح مانا جائے گا، درست مانا جائے گا اور اس کا ایمان تسلیم کیا جائے گا جب انسان شریعت اور اس کے تمام ثابت شدہ یقینی احکام کو دل سے تسلیم کرے۔ یعنی انسان جس وقت شریعت اسلامیہ، اسلام کے احکام کو، اس کے تمام ثابت شدہ یقینی احکام کو دل سے تسلیم کرے گا، دل سے مانے گا اور ان سے محبت رکھے اور انہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھے، یعنی اسلامی احکام اسے پسند آتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص دل سے شریعت کو مانتا ہے لیکن زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن شریعت کے احکام سے بغض رکھتا ہے یا اس کے کسی قطعی حکم کو ناپسند کرے تو ایسا شخص مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یعنی کوئی شخص اسلام کے احکام کو دل سے نہ مانے تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ کہ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو حکامات کو مانتا ہے، لیکن کسی ایک حکم کو نہیں مانتا اور کو دل کی تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے اس آیت کا ذکر کرے کہ جو شخص فرشتوں سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ جو شخص شریعت سے بغض رکھے یا کسی دینی حقیقت کا مذاق اڑائے اور پھر وہ کیسے مومن رہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، تصدیق قلبی یعنی دل سے سچے یقین کے ساتھ ماننا اور یقین کرنے کے ساتھ تعظیم بھی لازم ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو دل سے تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم نہیں کرتا بلکہ دین یا دینی شاعر کی توہین کرتا ہے، ان کو حقارت سے دیکھتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ شخص بھی دائرۂ اسلام سے خارج سمجھا جائے، کیونکہ ایمان کی بنیاد تصدیق قلبی پر ہے، لیکن اس تصدیق کی اصل شرط تعظیم ہے، یعنی دل سے ماننے کی شرط جو ہے تو تعظیم ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے مانتا ہے لیکن اس کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ تصدیق کے اندر جھوٹا ہے، کامل نہیں ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اگر اس کے برعکس یعنی توہین کا ارتکاب ہو تو تصدیق معتبر نہیں رہتی اور محض دل میں ماننے سے ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا معیار ہونا چاہیے، تو معیار ایمان صحابہ ہے۔ ایمان میں سب سے معتبر معیار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ لوگ کفار و منافقین ویسا ہی ایمان لے آئے جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو تو وہ ضرور ہدایت یافتہ ہوں گے۔
لہذا جو عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو وہی صحیح عقیدہ اور معتبر ایمان ہے، اور جو عقیدہ اور جو ایمان صحابہ کے عقیدے اور ایمان کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھے کہ قتل کے خوف سے زبانی اقرار اور دل میں ایمان کا کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں پختہ ایمان موجود ہو مگر وہ قتل یا شدید اذیت کے خوف سے زبان سے اللہ کا انکار کر دے تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہی شمار ہوں گا، کیونکہ ایمان کی اصل بنیاد دل کی تصدیق ہے۔ قرآن مجید کی آیت واضح دلیل ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے تو وہ کافر ہے، مگر جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں، لیکن جس نے خود اپنی مرضی سے کفر کو قبول کر لیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں دو باتیں واضح ہوئی، اگر دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے اللہ کا انکار کیا جائے تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک کافر ہی ہے، اور نمبر دو، لیکن اگر دل میں ایمان جمع ہوا ہو اور محض مجبوری جیسے جان کا خطرے کی بنا پر زبان سے انکار کیا تو اللہ کے نزدیک وہ شخص مومن ہی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائیں گا۔ اصول کو یاد رکھیں کہ ہم دل کی تفتیش کے مکلف نہیں ہیں، ہم ظاہر حال کے مکلف ہیں کہ اگر کوئی شخص ظاہر مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ اسلام کے تعلیمات میں یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم کسی کے دل کی کیفیت جاننے کے مکلف نہیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان تصور کرتے ہیں اور اس پہ اسلامی احکام جاری کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کا عمل واضح طور پر کفر یا شرک کی طرف ہو، جسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یا نبی کے کسی یقینی حکم کا انکار کرنا، تو ہم ظاہر حال کی بنا پر اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور دل کی تفتیش کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو میدان جنگ میں پکڑا، وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ میرے دل میں کچھ خلش ہوئی تو میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے یہ سوچ کر اسے قتل کر دیا کہ موت کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چاک کیا تھا کہ جان سکے جو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار دہراتے رہے، کیا تم نے اس کا دل چاک کیا تھا کہ وہ جان سکے کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زبان سے ایمان کا اقرار کافی ہے، ہم شریعتاً دل کے حالات کی تفتیش نہیں کر سکتے۔ ظاہر کفر یا شرک کا مظاہرہ ہو تو اسلامی عدالت یا علماء اس پر کفر کا حکم لگائیں گے۔ محض شک یا گمان پر کسی کو کافر یا مشرک کہنا یہ حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ ایک عملی فائدہ کہ اس اصول کو سمجھنے سے مسلمانوں کے درمیان بے بنیاد تکفیر، جھگڑے اور فساد کی بہت سی صورتیں ختم ہو سکتی ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی بنیاد پر عدل و احتیاط سے فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو ہم نے پہلے سمجھا کہ ایمان کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام چیزیں لائے ہیں ان کو دل کے یقین کے ساتھ تسلیم کرنا، ماننا، جس کا نام ہے تصدیق قلبی، اور دوسری چیز کے زبان سے اقرار کرنا، یہ شرط ہے تاکہ ظاہراً میں لوگوں کے حال اور اسلامی حکومت میں اس اور اسلامی احکام اس سے لاگو رہنے کے لیے یہ تصدیق قلبی یہ کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی تعظیم ہے، اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور تصدیق قلبی کے ساتھ یا دل کے یقین کے ساتھ میں ہمیں اسلامی احکامات کے تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اب سوال کہ ایمان کی قسمیں کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایمان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ایمان اجمالی جسے ہم ایمان مجمل کہتے ہیں، اور ایمان تفصیلی جن میں ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو ایمان اجمالی یعنی ایمان مجمل، کہ ایمان اجمالی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے نازل کیے ہوئے تمام چیزوں پر مجموعی طور پر اجمالی طور پر ایمان لائے، تفصیل میں جائے بغیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام پر ہم ایمان لائے تفصیل کو جانے بغیر، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کی ہم کو عبادت کرنا ہے۔ اب اللہ کی صفات کیا ہے ہم اس کے اندر نہیں پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکامات نازل فرمایا ہے، قرآن مجید نازل فرمایا ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، اس کو مانا ہے۔ تو یہ اور ان کی تفصیلات کو کہ کیا کیا حکم ہیں، ان کی کیا وجوہات ہے، ان کو نہیں جانا، تو یہ ایمان اجمالی ہے، یعنی ایمان مجمل ہے۔ اور ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں، زبان سے اقرار کے ساتھ اور دل سے یقین کے ساتھ۔ اور نمبر 2 ایمان تفصیلی، یعنی ایمان مفصل۔ ایمان تفصیلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمانیات کی تمام تفصیلات پر علیحدہ ایمان لائے جیسا کہ قرآن و سنت میں آئی ہے۔ اور ایمان تفصیلی، ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دین پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو یہ ایمان فصل کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہے انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں، اور ارکان ایمان 6 ہے، ان کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ان ارکان کے متعلق آئندہ مستقل اسباق ہوں گے، کل آئندہ کا سبق ہی ہمارا ارکان ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے متعلق ہوگا۔ تو یہ 6 ارکان کو دھیان سے سمجھے۔ نمبر 1 آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ، اور ایمان لایا میں فرشتوں پر، و کتبہ، اور ایمان لایا میں کتابوں پر۔ یہ ہو گئے 3۔ اور 4 ہے وہ رسولہ، اور ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر، قاصدوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نیک بندوں پر۔ اور نمبر 5 والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر۔ یہ 6 ہوئے۔ اور آگے جو ہے والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اس کو والیوم الآخر کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو 6 ارکان ہوتے ہیں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اگر مستقل ذکر کرے تو پھر ارکان ایمان 7 ہوتے ہیں۔ ہم ارکان ایمان کے متعلق آئندہ مستقل سبق میں پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ چند فائدوں کو سمجھیں۔ فائدہ نمبر 1 ہے کہ عوام کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے اجمالی ایمان لانا اور تفصیلات اور دلائل کا جاننا لازم نہیں ہے۔ نمبر 2 اللہ پر ایمان اصول ہے، اس میں اجمالی ایمان کا ہونا کافی ہے۔ باقی عقائد پر بھی اجمالی ایمان، اس میں اجمالی ایمان کا کافی ہونا یہ باقی عقائد پر بھی اجمالی ایمان کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کی اس طرح مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم اس کی تفصیلات کو نہ جانیں، اس کی صفات کو نہ جانے بغیر ہم سے بھی اللہ کو اللہ مانیں، خدا مانیں، تو یہ کافی ہے۔ اور یہ بات کا کافی ہونا دیگر عقائد کے اجمالی طور پر کہ رسولوں کو برحق ماننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، یہ بھی اجمالی ماننے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہے ان پر بغیر کسی تشریح اور تعویل کے ایمان لایا جائے، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور فائدہ نمبر 2 ہے کہ اہل علم کے لیے تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ علماء اور طلباء علم کے لیے تفصیلی عقائد کا جاننا لازم ہے، اور اگر کسی علاقے میں کوئی فاسد فرقہ یا عقیدہ عام ہو جائے تو عوام پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ تفصیل سے صحیح عقیدہ سمجھے اور فاسد عقائد کا رد کرے۔ مثال کے طور پر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ اور حیات ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عوام کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھتے ہیں،
اور قبر پر درود پڑھے جانے پر سنتے ہیں اور دور سے پڑھے جانے پر فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جاننا عوام کے لیے ضروری ہے۔ اب کس طرح زندہ ہے، اس کے کیا دلائل ہے اور کیا رد ہے، کیا شبہات ہے، ان شبہات کا رد وغیرہ یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی فرقے کی طرف سے ان عقائد کا انکار یا ان میں شبہ ڈالنا شروع ہو جائے تو اب عوام کے لیے بھی ضرور ہوگا کہ علماء کی وضاحت کے مطابق ان تفصیلات کو قبول کرے اور فاسد عقیدے کو رد کرے۔ جیسا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب اس بنا پر جو بھی ہمارے علاقوں میں اگر کوئی ختم نبوت کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی طرح شکیل ابن حنیف جو ابھی اورنگ آباد میں ہیں، جو نبی ہونے کا، مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا مختلف اوقات میں مختلف دعوے کرتا ہے، تو ان کا عوام کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ختم نبوت کے سبق میں شکیل ابن حنیف اور قادیانی جو ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں یہ فتنے پھیل رہے ہیں، تو ان کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھیں گے، تاکہ عوام کو بھی ان مسائل کا، ان عقائد کا جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ ان گمراہ لوگوں سے، گمراہی میں آنے سے بچے اور ان کے گمراہ کرنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو محترم حضرات، ہم نے اب تک ایمان کے متعلق پڑھا ہے، لیکن ہم یہ جملہ بار بار سنتے ہیں کہ اسلام، ایمان، مسلمان، مومن، تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام کے لغت میں معنی، ڈکشنری میں معنی ہے سپرد کر دینا، فرما بردار ہو جانا، اور اصطلاح شریعت میں اسلام کے معنی ہے، اسلام سے مراد اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا، اپنا ہر کام، اپنا ہر فعل، ہمارا ہر ایک طریق یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ لیکن جب ایمان کے مقابلے میں اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ظاہری اعمال جیسے شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی شریعت محمدی پر عمل اور اس کا ظاہری اظہار اسلام کہلاتا ہے۔ بعد میں اسلام یہ اس دین کا نام بن گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی حقیقت میں اسلام کے معنی سپرد کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس کا اطلاق ایمان کے مقابلے میں ظاہری اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ اسلام، ایمان اور ظاہری اعمال، عقائد سب کے مجموعے کا نام بن گیا، دین کا ایک نام بن گیا۔ تو اسلام اور مسلمان بولنے سے آج یہ ادیان باطلہ کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو مذہب لے کر آئے ہیں، اس کا نام یہ اسلام بن گیا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اسلام اور ایمان کے بارے میں فرق تھا، کہ قرآن کے آیت سے ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی، ان سے فرما دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام یعنی ظاہری طور پر اطاعت قبول کی ہے، اختیار کی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ منافقین کے متعلق ہوا کہ وہ ظاہری طور پر وہ اسلام کے اندر آ گئے، اسلام کے دین محمدی کے احکامات کو مان لیا، لیکن دل سے ابھی انہوں نے ان احکامات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث جبرائیل جو مشکوٰۃ شریف کی دوسری حدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک اجنبی شخص آیا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ تھے، سفر کے آثار نظر نہ آتے تھے، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ نبی کے قریب آ کر بیٹھا، گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ آپ کے رانوں پر رکھے اور سوال کیا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔
اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر ہم حیران ہوئے کہ خود بھی سوال کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے احسان اور قیامت اور اس کی علامت کے بارے میں پوچھا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سائل جو آئے تھے جیسے جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ تو اس حدیث میں بھی ایمان اور اسلام دونوں کا فرق بتایا ہے۔ ظاہری اعمال کو زبان سے اقرار کرنے کی چیزوں کو اور عمل کرنے کی چیزوں کو اسلام کے اندر گنوایا ہے، اور ایمان کو جو دل سے ماننا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، ان کو ایمان کے جواب میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اب یہ ایمان اور اسلام میں جو فرق بظاہر نظر آتا ہے وہ عرفی اعتبار سے ہے، شرعی اعتبار سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایمان ہے دل و جان سے یقین کرنا، اسلام ہے دل و جان سے اطاعت و سپردگی اختیار کرنا۔ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، بس ظاہری اعتبار سے فرق ہے، اور اب اسلام دونوں کو ہی شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایمان صرف زبانی دعویٰ یا رسمی شناخت کا نام نہیں، بلکہ دل سے اللہ اور اس کے دین کو ماننے، پسند کرنے اور اس کے احکامات کے تعظیم اطاعت کرنے کا نام ہے۔ اس کی بنیاد تصدیق قلبی ہے اور زبان سے اقرار اور ظاہری عمل پر ہے۔ ایمان کی حفاظت اور اس میں پختگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح عقائد سیکھے، دین سے محبت رکھے، شریعت کے کسی بھی حکم کو ناپسند نہ کرے اور صحابہ اکرام کے طرز ایمان کو معیار سمجھے۔ نیز ہمیں چاہیے کہ تکفیر جیسے حساس مسئلے میں احتیاط برتے اور ظاہری حال کو ہی بنیاد بنائے، کیونکہ دل کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اجمالی عوام کے لیے کافی ہے، جبکہ علماء کے لیے ایمان تفصیلی سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح فتنے کے حالات میں، فتنے کے کسی فرقے کے گمراہ کرنے کے وقت میں، علاقے میں عوام کے لیے بھی تفصیلی عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس طرح ہم ایک مضبوط، متوازن اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آج کے سبق میں ایمان کے جو ارکان پڑھے ہیں ان میں سے ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے متعلق اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔